السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ ٹھیک سے ہوں گے۔ آپ بنے رہیں میرے ساتھ۔ آج میں پھر اسی ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں جس ٹاپک پہ میں نے کل بات کی ہے، وہ ہے ری یوزنگ آف ویسٹ، 6th اسٹینڈرڈ کا انگلش ہے۔ اس پہ پھر ہم بات کرتے ہیں، جس پہ بورڈ پہ میں نے دکھایا ہے کچھ ڈیفیکلٹ ورڈس اینڈ دیئر میننگز، جیسے میں نے دکھایا ایکسپینس، مہنگا۔ تو میں بات کرتے ہیں ہم اسی ٹاپک پہ جس میں جو ریسائکلنگ اور ری یوزنگ دا ویسٹ۔ تو کچھ لائنیں میں پڑھتا ہوں، میں پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جہاں پر کوئی اڑ چلائے گی، کوئی مشکل ہو گئی، جہاں پہ کوئی بات سمجھ نہ آئے گی، ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ریسائکلنگ از ناٹ ویری ایکسپینسو۔ آفٹر دا مٹیریل ہیز بین کولیکٹڈ فرام دا کنزیومر، اٹ مسٹ بی کلینڈ، سولڈ ٹو دا انڈسٹری اینڈ ٹرانسپورٹڈ، ری مینوفیکچرڈ، which used bottles can be returned. Usually there are no payments. Bottles people throw bottles in huge containers on their own wheel. In Switzerland and Denmark, the bottles bank received 50% of the glass these countries need. In Britain, 12% in recovered, and in India, used bottles are sold, which are then reused. تو آپ بنے رہے بچوں میرے ساتھ، بات اسی ٹاپک پہ کرتے ہیں، ری یوزنگ آف ویسٹ، جیسے میں نے کل اس پہ اچھے سے بات کی۔ تو جیسے میں نے پڑھا ابھی، ریسائکلنگ، جو ہم چیزیں ریسائکل کرتے ہیں، جن کو ہم دوبارہ سے بناتے ہیں، دوبارہ سے سنوارتے ہیں، دوبارہ سے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ زیادہ قیمتی نہیں ہے، یہ کام زیادہ مشکل کام نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ جیسے کوئی مٹیریل ہم کسی کنزیومر کسی سے لیتے ہیں، پھر اس کو صاف کر کے انڈسٹری میں بیچ دیتے ہیں، انڈسٹری سے پھر صاف ہو کے ری مینوفیکچر ہوتا ہے، دوبارہ سے استعمال کرنا، دوبارہ سے اس کو بنانا، جیسے میں نے لکھا ہے ری مینوفیکچر، میں نے یہاں پر دکھایا ہے، دوبارہ سے بنانا، دوبارہ سے استعمال کرنا۔ تو جیسے ہم یورپ کی بات کریں گے، اگر ہم یورپ کی بات بچے کریں گے، یورپ کی کنٹریز کی بات کریں گے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ بڑے بڑے کنٹینرز رکھے جاتے ہیں، ان پہ لوگ خود ہی یہ جو بوٹلز، جن بوٹلوں میں آج کل جوس لاتے ہیں، جیسے پلاسٹک کی بہت سارے چیزیں ہوتے ہیں، ان جو ہمارے گھروں میں فی الحال ہم پھینکتے ہیں ایسے، یا پھر ہم سولڈ کرتے ہیں، لیکن باقی کنٹری میں کیا، یورپ کے باقی ملکوں میں کیا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ بڑے کنٹینر رکھے جاتے ہیں، خود ہی لوگ ان میں ڈالتے ہیں یہ بوٹلز، پھر ان کو وہ پھر ریمیلٹ کرتے ہیں، پھر بناتے ہیں، پھر بیچتے ہیں۔ یہاں اگر جیسے ہم اور بات کریں گے، ان سوئٹزرلینڈ اور ڈینمارک کی ہم بات کریں گے، وہاں 50% بوٹلز جو ہے ان سے وہ پھر انہی کو استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ پھر لیتے ہیں کنزیومر، خود ہی ان میں کنٹینر میں، جو بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں جس میں یہ بوٹل رکھے جاتے ہیں، پھر انہی کو صاف کر کے پھر سولڈ کرتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے انڈیا کی بات کرتے ہیں، ہم ان بوٹلز کو پہلے سولڈ کرتے ہیں، بیچتے ہیں، پھر وہ فیکٹری میں جاتے ہیں، پھر چیز بنائی جاتی ہے، پہلے اور بات سمجھنے کی ہے کہ ہم پہلے بیچتے تھے ان چیزوں کو۔ باقی جو کنٹریز ہیں وہاں کی دیکھو، وہاں کتنا ڈیولپمنٹ ہے، وہاں کتنے لوگ بیدار ہیں، وہ خود ہی کنٹینروں میں چھوڑتے ہیں، پھر وہ گورنمنٹ اس کو ٹھیک کر کے لے جاتی ہیں۔ تو پھر اس کی پروسیس جو ہوتی ہے، فیکٹری سے ہو کے، انڈسٹری سے ہو کے جاتی ہے۔ تو جیسے اگر ہم اور بات اس پہ کرتے ہیں، تو ہم اور بات کریں گے، جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں، ہاف آف دا ورلڈ ویسٹ کنسسٹ آف پیپر، اف وی ریسائکل پیپر وی کین سیو آور فارسٹس۔ میں نے کل بھی بتایا، جیسے میں نے کہا یو ایس کی بات کی، ہم نے کہا کہ یو ایس سے اگر ہم اونلی نیو یارک ایڈیشن ویکلی جو نکلتا ہے، ہم اسی کو روکیں، اگر اسی کو ہم ریسائکل کریں گے، ری یوز کریں گے، تو کیا ہے کہ ہم وی کین سیو 75,000 ٹریز، ایک ہفتے میں 75,000 ہم درخت بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کو ریسائکل کر رہے ہیں، ہم ان کو دوبارہ جو ہم پھینکتے ہیں، بکس ہے، پیپر ہے، جو ان کو پھینکتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، اگر ہم اس کو ریسائکل کریں، ری یوز کریں، دوبارہ سے بنانے کی کوشش کریں، تو وی کین سیو اور فارسٹس۔ ضروری بات ہے، ہم اپنا قیمتی جو سرمایہ ہمارے پاس ہے، جو گرینری ہمارے پاس ہے، جو فارسٹس ہمارے پاس ہے، ان کو ہم بچا سکتے ہیں، تاکہ ہمارا انوائرمنٹ جو ہے
اس میں ہم انوائرمنٹل جو بیلنس ہے اس کو ہم توازن میں رکھ سکتے ہیں. تو آگے بات کرتے ہیں پلاسٹک اسکارپس کین بی ریسائکلڈ اینڈ شیپڈ انٹو ڈفرنٹ آبجیکٹ دو اٹس ریسائکلنگ از ناٹ سمپل از ناٹ امپاسبل ایدر. جو پلاسٹک چیزز ہے یہ حالانکہ ان کو شیپ دینا آسان نہیں ہے بٹ ناٹ ڈیفیکلٹ. وی کین مولڈ دیم وی کین شیپ دیم ان ڈفرنٹ تھنگس. ہم ان کو بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں. وی کین ریسائکل پلاسٹک ویسٹ اینڈ میک ڈیوریبل فینسنگ اینڈ دا سیو ٹمبر. تو ہم جیسے ہم یہ جو پلاسٹک چیزیں ہیں ان کو ہم بڑے آسان یہ ڈیوریبل ہوتے ہیں. جو ہم اگر اچھے سے بنائیں گے اچھی کوالٹی والے ہوں تو یہ بڑی ڈیوریبل ہوتے ہیں, ٹوٹنے والا نہیں ہوتا ہے, بڑا مضبوط ہوتا ہے. ہم اس سے فینسنگ بھی کر سکتے ہیں. تو لکڑی کی جہاں پر ہمیں لکڑی کی ضرورت لگتی ہے, آج کل گھروں میں ہم لکڑی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. اس کے برعکس اس کے عوض میں ہم پلاسٹک کو استعمال کر سکتے ہیں جو آج کل مارکیٹ میں اچھے سے ملتے ہیں اور بہت زیادہ ڈیوریبل ہے اور ٹوٹنے والا نہیں ہے, پھوٹنے والا نہیں ہے, پانی کا کوئی ڈر نہیں ہے. لیکن ہم نے کرنا ہے. تو جیسے ہم اور بات کر رہے ہیں اسی طرح کی جو ہم یہ چیزیں جو پلاسٹک ہے یا پولیتھین ہے جو ہم پھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ سالو نہیں ہوتا ہے زمین میں. جہاں پر ہم پھینکتے ہیں ایک تو وہاں پر زمین بنجر ہو جاتی ہے, وہ کاشتکاری کے لائق نہیں رہتے کیونکہ یہ تو ہضم نہیں ہوتا ہے, یہ تو ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا ہے. نہیں یہ جو پلاسٹک ہم جیسے ہم پولیتھین کی بات کرتے ہیں اٹ ریمینز 500 ایئرس ایسے ہی. جہاں پر بھی اس کو ہم اگر ہم اس کو زمین میں ڈگ کریں تو یہ ڈز ناٹ سالو, جیسے میں نے بتایا کہ یہ زمین میں حل نہیں ہوتا ہے. اٹ ریمینز ایز اٹ اپ ٹو 500 ایئرس 500 ایئرس یہ ایسے ہی رہتا ہے. 500 سال تک یہ ایسے ہی رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتنا مضر ہے, اس کا استعمال کتنا ہے. اگر ہم اس کو بر وقت سے اچھے سے اس کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ ہماری زمین کو کس طرح سے خراب کرتا ہے. تو اس میں جو کیمیکلز جو ہم پھر دیکھتے ہیں مچھر اس میں رہتے ہیں, مچھر میں اس میں بیٹھتے ہیں, وہ ہمارے صحت کے لیے ہمارے ایٹماسفیئر کے لیے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا اس کے لیے یہ بایو گیس کے لیے بھی اگر ہم دیکھیں bigger danger is the careless dumping of plastic, especially polythene bags. Plastics do not biodegrade in nature. یہ زمین میں حل نہیں ہوتے ہیں, زمین میں ہضم نہیں. if you bury it in plastic bags in the ground it can still dug out intact after 500 years. 5 سال کے بعد بھی ایسے ہی نکل آتے ہیں. اگر ہم زمین میں رکھیں, زمین میں اس کو دفنائیں, یہ تو ایسے ہی نکلتے ہیں. تو اس میں سے پوائزنس کیمیکلز بھی لیک ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے واٹر سے جو ہم ڈرنک کرتے ہیں اسے مل جاتے ہیں. تو دیٹ از دا ریزلٹ وی ول بی ایل. اگر ہم اسی طرح کریں گے تو ہم اگر کسی میں ڈرین میں پھینکتے ہیں, آج کل ڈرینیج سسٹم ہے وہاں پھینکتے ہیں, وہاں یہ پھر جیسے نیچرلی پانی بارش برسنے لگا تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ وہاں پانی کا بہاؤ جو ہے اسے روکتے ہیں, پھر اس میں مچھر بیٹھتے ہیں, اس میں گندگی پھیلاتے ہیں تو وہ ہمارے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بچوں آپ بنے رہیں, کل اس سے آگے بات کریں گے. تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ.